السلام علیکم. اس وقت ہم ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں موجود ہیں. تو یہاں پر کیونکہ ہم ریگولر ممبر ہیں اور میرے ساتھ جناب دھرالا صاحب بھی موجود ہیں جو کہ خود بھی اس کے ممبر ہیں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، اور ان کی ایگریکلچر سب کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں ہم دونوں. تو اس وقت ہم جو بات کریں گے وہ ظاہر ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس سال جو کراپ ہے اور جو پچھلے سال بھی ہمارا جو کراپ کا جو بھی مطلب رہا اور ایکسپورٹ کا سلسلہ رہا، تو میں یہ جناب ملک جہانزیب دھرالا صاحب سے بات کروں گا کہ ہمیں ایکسپورٹ میں کیا مسائل ہیں اور گورنمنٹ ہماری کیسے مدد کر سکتی ہے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آصف حجاج صاحب، اس سال جو کراپ کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس طرح اللہ پاک نے نہایت خوبصورت موسم عطا کیا ہے اس دفعہ ہماری آم کی فصل کو، اور بڑی ٹائم سے بارآوری بھی شروع ہو گئی ہے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری اس سال کراپ کافی اچھی ہوگی انشاءاللہ. اب کچھ باغات کو ہم مثال نہیں دے سکتے کہ جن باغات میں کوئی مینجمنٹ ایشوز ہیں یا نیوٹریشن کے ایشوز ہیں، اگر وہاں کوئی بارآوری میں کمی ہو تو ہم ان کی بنیاد پر سارے ملک کی کراپ کو کم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اس دفعہ کراپ کافی اچھی آنے کی امید ہے الحمدللہ. یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے. موسم بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے اور کوئی ایسی آسمانی آفتیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں. دھوپ اچھی نکل رہی ہے. اس دفعہ سردیوں میں دھند بھی نہیں پڑی ہے، تو سارے حالات جو ہیں وہ آم کے لیے کافی سازگار ہیں. جی. اب آپ کا اگلا سوال جو ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے. ہماری تیاری جو ہے وہ بالکل ہر سال کی طرح ہی ہے. اس سال کوئی نئی نہیں ہے. ہم نے جون میں جب سر پہ ہمارے پڑنی ہے اس وقت ہم نے میٹنگز بھی کرنی ہے، اور اس وقت ہم نے یہ رونا پیٹنا بھی ہے کہ اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کیا کریں. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں نمبرز کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس کا رجحان کس طرف ہے. پچھلے 2-3 سال سے ہماری جو گلف کی ایکسپورٹ ہے وہ کافی مدھم پڑ گئی ہے. اس کی کئی ریزنز ہیں. کچھ گلف کی مارکیٹ کے سیکیورٹی مسائل ہیں، کچھ ان کے ٹریڈ کے مسائل ہیں، کچھ موسم کے مسائل ہیں، اور کچھ افریقہ جو ان کے قریب لگتا ہے، مصر کے آم کی وہاں پر جو بہت زیادہ انکلوژن ہے اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دبئی کی مارکیٹ جو ہے یا UAE کی جو مارکیٹ ہے وہ ہم سے تھوڑا دور ہو گئی ہے. ہماری وہاں کھپت پچھلے 2-3 سال سے بتدریج کم ہو رہی ہے، اور پچھلے سال تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جو ہماری دبئی کی ایکسپورٹ ہے. اب اس کے بعد ہمارے ایکسپورٹ کے راستے کون سے ہیں. ہمارا تقریباً جو 7000 کلومیٹر ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس میں ہمارا 3000 کلومیٹر 2907 کلومیٹر اگر ایگزیکٹ فگر ملے تو انڈیا کے ساتھ ہے. جی. 2436 کلومیٹر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے. صحیح. 937 کلومیٹر ایران کے ساتھ ہے، اور 512 کلومیٹر چائنا کے ساتھ ہے. اب ان میں سے بڑی آسان سی یہ کیمسٹری نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اگر ایکسپورٹ کرنا ہے، اور عام جتنا اچھا اور جتنا محفوظ بائی روڈ ہمسایہ ممالک میں جا سکتا ہے، اتنا اسے آپ جہاز سے یا شپ سے اٹھا کر کہیں لے جائیں گے تو اس کے مسائل بھی بڑھ جائیں گے، اور آپ کی ایکسپورٹ کی پرسنٹیج بھی کم ہو جائے گی. جہاں جہاں آپ کا روڈ کے ذریعے جا سکتا ہے وہاں پر آپ کی ایکسپورٹ کی پرسنٹیج بھی زیادہ ہے. اور دوسرا، کوئی چھوٹے موٹے نشان والا یا A+ سے A والا مال وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن جو آپ کی ایئر لفٹنگ ہے وہاں تو A+++ والا مال جا سکتا ہے. تو ان حقائق کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے سب سے سوٹیبل ایکسپورٹ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہمارا راستہ کھلا رہے. ہم چمن اور تورخم سے اپنی سینٹرل ایشین مارکیٹ اسٹیٹس جو ہیں ان کی مارکیٹ کو کیپچر کریں. ہمارا جو 900 کلومیٹر کا ایرانی بارڈر ہے اس سے ہم 2 جگہ سے ہمارا ایران کا بارڈر کھلتا ہے، اور بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ یہ 3 راستے افغانستان کے اور 2 راستے ایران کے ہمیشہ ہی ٹربلمیٹک رہے ہیں. اس میں کبھی بند کبھی کھلے، کبھی بند کبھی کھلے. اب فروٹ جو یہاں سے ٹرک میں بھر کے بارڈر پہ پہنچ گیا ہے اسے ہم وہاں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج بارڈر بند ہے، وہ تو گل سڑ جائے گا. اور صاف ظاہر ہے جب وہ وہاں گلے سڑے گا تو اس کی بدنامی پہلے ملک کی اور پھر اس کے نقصان کی آفت آ کے ٹوٹنی ہے پیچھے باغات پر.
یہاں ریٹ کم ہو جائے گا. تو ہمیں جب تک اپنے بارڈرز کو سٹریم لائن نہیں کرنا, ہمارے بارڈرز فروٹ کے لیے 24 گھنٹے آپریٹو رہیں. یہ 5 راستے, 2 ایران کے اور 3 افغانستان کے, یہ 5 راستے, ان پر ایسا انتظام کیا جائے, ڈپلومیٹک طریقے سے بھی انڈرسٹینڈنگ کی جائے اور ہماری جو مینجمنٹ ہے اس میں بھی کی جائے, سیکیورٹی کے جو حوالے سے بھی انتظامات مکمل رکھے جائیں کہ ہمارے یہ بارڈر تو دن رات آپریٹو رہیں. چونکہ یہاں سے ٹرک جانا, بارڈر کراس کرنا, مشین چینج ہونا, لوڈر اس ٹرک کے ساتھ لگ کے ایران جانا, ادھر سے پھر خالی لوڈر آنا, پھر ہماری مشین کے ساتھ لگ کے پاکستان میں آنا, یہاں سے پھر بھر کے دوبارہ وہی چائنیز ٹرک لوڈر جو اس کا پورشن ہے وہ دوبارہ پھر چمن پہ جا کے کھڑے ہونا اور پھر ٹرک چینج ہونا. مطلب یہ سارے مسائل مانگتے ہیں کہ یہ 8 یا 6 گھنٹے کا کام نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے آپریشن چلنا چاہیے. یہ فروٹ ہے, اس کی لائف بڑی کم ہے. تو ہماری کیا تیاری ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ بارڈر ابھی دیکھیں, تورخم بارڈر پھر 4-5 دن سے بند ہے. تو جو بیچارے وہاں سٹرابری لے کے کھڑے ہوں گے, ان کی تو سٹرابری 6 گھنٹے بعد بیچنے کی بھی نہیں رہی ہوگی. اسی طرح ادھر سے آنے والے فروٹ بھی ہیں. تو یہ 2 طرفہ ایک عمل ہے. اس کو میری ایک درخواست ہے کہ خدا را ذاتیات اور سیاسیات دونوں سے بالا تر ہو کے معیشت کے حوالے سے اور کاروباری اور بزنس کمیونٹی کے نفع نقصان کو سامنے رکھے یہ فیصلے کیے جائیں, پسند ناپسند کو نہ کیا جائے. آخری بات, اس کے بعد ہمارا چائنیز بارڈر ہے, اس پہ کوشش ہو رہی ہے, اگرچہ اس کا راستہ کٹھن ہے, لمبا راستہ ہے, کٹھن ہے, اس پہ کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی. پھر اس کو مسلسل کھلا رکھنا موسم کے حوالے سے بھی ایک ٹف ٹاسک ہے. تو اس بارے میں ہماری فرینڈلی اسٹیٹ ہے چائنا, تو ادھر تو نیک نیتی سے کوشش ہو بھی رہی ہے, لیکن اس کو تیز کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑی ٹارگٹ مارکیٹ ہے 1.5 ارب آبادی کی, وہ ہے انڈیا, ہندوستان. جب تک ہندوستان ہم نے کشمیری بارڈر کھلا رکھا کہ دونوں طرف کے کشمیری آپس میں ٹریڈ کریں, تو ہمارے ہاں سفید چونسا 16,000 مہمان دکھتا رہا. لیکن جو ہی ہم نے سیاسی وجوہات, بارڈر کی صورتحال پہ ہم نے انڈین بارڈر پہ ریسٹرکشنز لگائیں, وہ ٹریڈ بند ہوئی. جو 8 ہم نے دروازے کھولے تھے کشمیر میں, کشمیری کمیونٹی دونوں طرف کی کو آپس میں ٹریڈ کرنے کی اجازت دی تھی, جب سے وہ بند ہوئی ہے ہمارے یہاں سفید چونسا جو ہے وہ انتہائی برے حالات کا شکار. اور آج آپ جو چیمبر میں آئے ہیں تو وہ ایک آپ ڈیلیگیشن بنا کے ملتان چیمبر اور دہلی چیمبر کے ساتھ مل کر آپ ایک کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹریڈ کو کسی طریقے سے دوبارہ اوپن کریں. ڈیفینیٹلی یہ آج آپ سے جب میں نے آئیڈیا شیئر کیا اور آپ نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ مانا کہ یہ انڈیویجول کام نہیں ہے, سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اس میں دونوں طرف کے چیمبرز انوالو ہوں, دونوں طرف کی مینگو کمیونٹی انوالو ہو, اور پھر دونوں طرف کی وہ اپنی اپنی حکومتوں کو اس بات پر راضی رکھیں, قائل کریں کہ اگر اس عام کے لیے, اس معصوم عام کے لیے ہم دروازہ کھول دیں تو یہاں کے گروور کا فائدہ ہے اور وہاں کے کنزیومر کا فائدہ ہے. ان کو سستا کھانے کو مل جائے گا, ہمیں مہنگا بیچنے کو مل جائے گا. اور پھر دیکھیں, ہم پہلے بھی تو آلو, ٹماٹر, بھنڈی, سبزی, توری, کریلا ہم لے ہی رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہماری بہت ساری بیج جو ہیں, جیسے بھنڈی کا بیج ہے, کدو کا بیج ہے, کریلے کا بیج ہے, سورگم یعنی جوار کا بیج ہے, وہ بھی پہلے تو وہ ڈائریکٹ انڈیا سے امپورٹ ہو کے یہاں آ جاتا تھا. اب بھی آ تو انڈین بیج رہا ہے, لیکن وایا دبئی آ رہا ہے, آ تو ابھی بھی رہا ہے. تو پھر حقائق کو ہم سامنے کیوں نہ رکھیں, کھلی آنکھوں سے ہم کیوں نہ ایک چیز کا فیصلہ کریں. دیکھیں جی, امریکہ اور روس کی کتنی مخالفت رہی ہے, لیکن کبھی ان کی ٹریڈ بند نہیں ہوئی, ان کی ہمیشہ سے ٹریڈ اوپن رہی ہے, آج بھی اوپن ہے. جب کہ وہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے تھے تو اس وقت بھی ٹریڈ اوپن تھی. تو ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کو کہ ہم ضد میں ہم ایک اپنا جزیرہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. ہمارے 5 بارڈرز ہیں اور 5 میں سے ہماری کسی کے ساتھ بھی بنی ہوئی نہیں ہے, اور ہم 5 بارڈر سے ہی ہم کھلی ایکسپورٹ سے محروم ہیں, جبکہ ہم سب کو راضی بھی رکھ سکتے ہیں, سب کو دے بھی سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بڑی ریشنل اسٹڈی کی ضرورت ہے اور ایک بڑے نیک نیت فیصلے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی گفتگو کی, اور خاص طور کے اوپر جو نیبرنگ کنٹری سے ایکسپورٹ ہے, اور یہ ہماری شارٹ ٹرم پلاننگ میں بہترین فٹ آتی ہے. اب ہم لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہماری ورائٹیز ابھی لانگ ڈسٹینس ٹریول نہیں کر سکتی. تو کیا دھرالا صاحب کوئی ہمارے ریسرچ کے لوگ ایسی ورائٹیز پہ کام کر رہے ہیں کہ جو لانگ ڈسٹینس جو ہے وہ ٹریول کریں,
جیسے برازیل اور بولیویا نے اپنی اور ایون اب ایجپٹ میں بھی اپنی جو ورائٹیز ہیں وہ ایسی ڈیولپ کی ہیں کہ وہ 25 سے 30 دن جو ہے آرام سے کنٹینر میں ٹریول کرتی ہیں. جی ہاں ٹیپو صاحب اس حوالے سے میرے سے زیادہ بہتر آپ خود جانتے ہیں, اور ہم ابھی تک اپنی روایتی ورائٹیوں پر ہی انحصار کر رہے ہیں. ابھی تک ہمارا جو اوڑھنا بچھونا ہے وہی ہمارا چونسا اور وہی دسہری اور وہی. لانگ ٹرم پلاننگ میں کہیں ہے یہ؟ لانگ ٹرم پلاننگ میں تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر ریسرچر اس پر کام کر رہے ہوتے, ہمارے ریسرچرز سے ان کو فرصت ہو تو تب کہیں وہ ریسرچ پہ کام کریں. جب ہر ریسرچر اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے سارا دن کسی نہ کسی سیاستدان کے پیچھے اپنی جوتیاں گھساتا رہتا ہے, اور کبھی اچھی پوسٹنگ کے لیے, کبھی اچھی تنخواہ کے لیے, کبھی اچھے پیکیج کے لیے, کبھی اچھے انکریمنٹ کے لیے, تو پھر جب تک دماغ میں اس کے یکسوئی نہیں ہوگی تو تب تک وہ ریسرچ کا کام نہیں کر سکتا. ریسرچ کا کام گھنٹے اور منٹوں کا نہیں ہوتا, ہفتوں کا بھی نہیں ہوتا, یہ مہینوں کا بھی نہیں ہوتا, یہ سالوں پر اور دہائیوں پر محیط ہوتا ہے, اور دہائیوں کے بعد جا کر کوئی بات سامنے آتی ہے. ابھی چند منٹ پہلے مجھے ایک خوبصورت پتہ چلا کہ کینیڈا کی ایک سائنسدان, ایک ڈاکٹر جو مسلمان ہے ماشاءاللہ, انہوں نے برین سیلز کو سلیکون چپ کے ساتھ اٹیچ کرنے پر ریسرچ انہوں نے کی, اور 16 سال ریسرچ کرنے کے بعد وہ کامیاب ہو گئی ہیں کہ اب وہ برین سیل کو جو سلیکون چپ کے ساتھ اٹیچ کر کے اور اس سے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ دماغ کس صلاحیت کا حامل ہے. یعنی کہ گویا بچے کو پیدا ہوتے ہی وہ یہ بتا دیں گی کہ یہ انجینئرنگ مائنڈ کا آدمی ہے, سیاسی مائنڈ کا آدمی ہے, یہ کاروباری مائنڈ کا آدمی ہے. تو یہ دیکھیں 16 سال کی ریسرچ کے بعد اگر وہ یہ کر سکی ہیں تو ہمیں بھی کوئی ورائٹی ڈیولپ کرتے ہوئے 10, 12, 15 سال لگ سکتے ہیں. شروع کریں گے تو 10, 15 سال لگیں گے. جب ہم شروع نہیں کریں گے, ہمارے ریسرچ کے ادارے بیچارے فنڈز کو رو رہے ہیں, کوئی اپنی ٹرانسفر کرو رہا ہے, کسی کی بلڈنگ خالی پڑی ہے, کسی کی بجلی کٹی ہوئی ہے, کسی کی پراپرٹی کو ہاؤسنگ کالونی کو دیا جا رہا ہے, وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو جب ریسرچ کے اداروں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے تو آپ کو کیا نئی ورائٹی بنا کر بتائیں گے؟ جی بہت شکریہ تھرالا صاحب, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے تمام ایریا کو کور کیا ہے. اور بے شک آج جو ایکسپورٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 1,20,000 ٹن کی ایکسپورٹ ہے اسے 4 گنا ہونا چاہیے, اور اسے 5 لاکھ ٹن پہ ہمیں اگلے 5 سالوں میں کم از کم لے کے جانا چاہیے. اور اس کا ہی ویژن بنانا چاہیے کہ ویژن 2030, تو اس کو ہم رکھیں اور پھر اس میں ہم تمام اسٹیک ہولڈر کو لے کے چلیں. اس میں اکیڈمیا ہو, اس میں ریسرچ ہو, اس میں گروورز ہوں, اس میں ایکسپورٹرز ہوں, تو تب ہی ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. جی دلال صاحب آپ کچھ کہنا؟ آپ کا ایک منٹ زیادہ لینا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ ہم اس کو 1,20,000 ٹن کو ہم 5 لاکھ ٹن کر سکتے ہیں اگلے 4 سال میں. مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے. ہم آج ایک نیت ہو جائیں, یہ 1 سال یا حد 2 سال کا ٹارگیٹ ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو کان کھینچ کے رکھنے ہیں اور وہ ہے وہ ہماری بیوروکریسی, وہ ہماری جو سرکاری اہلکاران ہیں, جو ڈی پی پی کے لوگ ہیں, جو ناجائز بندشیں کر کے کبھی کسی کا لائسنس بلاک کر دیتے ہیں, کبھی کسی فیسلٹی کو اس کو رینیو نہیں کرتے, کبھی ان کے فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹس کا ایشو کھڑا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو, اس میں اب کوئی شک والی بات نہیں کہ فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ایسے. تو جب ایک حقیقت اب دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو سامنے رکھیں, پھر اس کا اپنا میکینزم اتنا اچھا بنائیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ پہ سختی کر دی تو پھر آپ کا آدھا بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ آپ کے پاس تو ابھی واشنگ کی اتنی سہولیات بھی نہیں ہے. جو ریئلٹی ہے اس کو سامنے رکھیں. تو ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے, اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں اپنی اس نوکر شاہی کو ان کے ہاتھ میں قانون کی تلوار نہیں دینی چاہیے, بلکہ ان کے پیچھے ایکسپورٹ بڑھانے کا ڈنڈا دینا چاہیے, تب جا کر آپ کامیاب. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.